السلام علیکم ویورز، اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق کا عین کی 10ویں قسط لے کر حاضر ہوں۔ سعدی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ صدر دروازے سے امی نے آواز دے لی، سعدیہ کالج سے آ گئی ہو تم؟ جی امی، ابھی آئی ہوں۔ سعدی نے کچھ کہا اور الہی بخش سے مزید کچھ کہے بغیر اس کی طرف چلی گئی۔ سعدی بی بی بہت اچھی ہیں، کرم دین نے کہا۔ الہی بخش نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرم دین کے اس جملے کو 1000 گنا بہتر بنانے والے لفظ بھی وضع کیے گئے ہیں؟ کیا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ سعدی بی بی کتنی اچھی ہیں؟ اس روز شیخ صاحب 5:30 بجے گھر آ گئے۔ باتھ روم سے آ کے لباس تبدیل کر کے اور چائے پینے کے بعد تازہ دم ہو کے انہوں نے کرمو کو بلوایا۔ کرمو، اس الہی بخش کو میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے کہا، ہاں تم اسے یہاں چھوڑ کر چلے جانا۔ جی بہتر صاحب جی۔ شیخ صاحب اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کرمو الہی بخش کو وہاں لے آیا۔ شیخ صاحب نے اٹھ کر بڑے اتفاق سے الہی بخش سے مصافحہ کیا۔ آؤ بیٹے یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کرم دین نے پوچھا، میں جاؤں صاحب؟ ہاں تم جاؤ، شیخ صاحب نے کہا اور پھر الہی بخش کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم بیٹھے نہیں ابھی تک؟ الہی بخش نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں صاحب۔ وہ کمرے کی آرائش سے مرعوب ہو گیا تھا۔ ایسی آرائش تو اس فلیٹ کی بھی نہیں تھی جہاں وہ اس دن مزدور کی ٹولی کے ساتھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی مرعوب کر دینے والی تھی۔ نہیں بھائی، بیٹھ جاؤ آرام سے، شیخ صاحب نے زور دے کر کہا۔ دیکھو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ کسی کے وسیلے سے احسان کرتا ہے تو اس وسیلے کا احترام بھی ضروری ہے۔ اصل میں وہ احترام بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تمہارے ذریعے میرے بیٹے کو اور کرمو کو نئی زندگی دی۔ جواب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمہیں تھوڑی دیر عزت تو دے سکتا ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر پر خاص طور پر زور دیا۔ الہی بخش کی جھجک دور ہو گئی۔ اسے شیخ صاحب اچھے لگے۔ وہ مختلف انداز میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے رسماً بھی اس کے احسان پر زور دے کر اسے شرمندہ نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ کیا گیا، دھنس گیا کہے، اور جتنی تیزی سے وہ دھنسا تھا وہ ڈر گیا، لیکن پھر اسے آرام کا احساس ہونے لگا۔ یہ بتاؤ کیا پیو گے، شربت یا چائے؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں صاحب جی، الہی بخش نے گڑبڑا کر کہا۔ دیکھو الہی بخش، تم بات سمجھ نہیں رہے ہو، شیخ صاحب نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ تم اس وقت میرے مہمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہو اور مہمان میزبان سے برتر ہوتا ہے۔ تم جہاں کے ہو وہاں تو مہمان نوازی ہمارے ہاں سے بڑھ کر کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ تم میرے مہمان ہو، ملازم نہیں ہو۔ اس بار انہوں نے ملازم پر بطور خاص زور دیا۔ اب بولو کیا پیو گے؟ چائے پی لوں گا صاحب جی، شیخ صاحب نے جمیلہ کو آواز دے کر چائے لانے کو کہا۔ پھر الہی بخش سے بولے، یہ صاحب جی کیا ہوتا ہے؟ میرا نام شیخ مظہر علی ہے، صاحب تو بس میرے گھر کے ملازم ہی کہتے ہیں مجھے۔ الہی بخش کے کانوں میں سعدی کی آواز گونجی۔ میرا نام سعدیہ ہے، سب لوگ سعدی کہتے ہیں مجھے۔ یا جمیلہ چائے لے آئی۔ الہی بخش جلد از جلد پیالی خالی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اب تم کیسے ہو؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ جی، سعدی کے تصور میں الجھے ہوئے الہی بخش کی سمجھ میں پہلے تو بات ہی نہیں آئی۔ پھر اس نے کہا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب میں جانا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہمیں چند روز میزبانی کا موقع دو، لیکن زبردستی اچھی چیز نہیں ہوتی۔
ہو سکتا ہے تمہارے کام کا حرج ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی چلے جانا، لیکن پہلے کچھ دیر اپنے بارے میں باتیں کرو مجھ سے۔ الہی بخش، ایک لخت پر سکون ہو گیا۔ شیخ صاحب عجیب آدمی تھے، رسمی باتوں کا سرسری تذکرہ کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بندے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شیخ صاحب اس سے اس کے بارے میں پوچھتے رہے، اس کے ماں باپ، گھر بار، تعلیم، کام، انہوں نے سبھی کچھ پوچھ ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد الہی بخش نے کہا، سر آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب نے اٹھ کر اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دیکھو میاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو تمہیں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں ہر وقت احسان کی رٹ لگانے کا قائل نہیں۔ ہاں ایک بات پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں، اس گھر کو ہمیشہ اپنا ہی گھر سمجھنا۔ جب ملنے کو جی چاہے چلے آنا، کبھی کسی وقت، کل یا اس سے 20 سال بعد میں تمہارے کس کام آ سکوں تو اپنا بزرگ سمجھ کر بلا تکلف میرے پاس چلے آنا، میں انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ الہی بخش کو اپنا دل پگھلتا محسوس ہوا۔ کیسے اچھے آدمی ہیں یہ شیخ صاحب، احسان کر کے اسے شرمندہ بھی نہیں کیا اور اتنا کچھ کہہ بھی دیا۔ انہیں عزت دینا اور عزت کرانا آتا ہے۔ شکریہ سر، میں یاد رکھوں گا۔ الہی بخش دروازے پر پہنچا تھا کہ شیخ صاحب کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ الہی بخش، ذرا سنو تو۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جی سر، یہاں آؤ، 5 منٹ اور بیٹھو۔ الہی بخش جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی معاف کرنا، میں نے تمہاری بات توجہ سے نہیں سنی تھی، تم پینٹر ہو نا؟ الہی بخش نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی سر، جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ اپنی جگہ، میں اپنی بات مکمل بھی کر چکا ہوں۔ مجھے اچانک خیال آیا ہے کہ ایک کاروباری بات تم سے کر لی جائے۔ کاروباری بات؟ اور مجھ سے؟ الہی بخش نے حیرت سے سوچا۔ میں 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ پورے گھر کو دوبارہ پینٹ کرانا ہے۔ شیخ صاحب کہہ رہے تھے، اب تم نعمت کی طرح آ گئے ہو تو کیوں نہ تم سے کچھ فائدہ ہی اٹھا لوں۔ الہی بخش شیخ صاحب کی فہم و فراست کا کاہل ہو گیا۔ اصولاً اسے جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ خدا کی مرضی کے تحت سرزد ہوا، انہیں احسان سمجھ کر اس کا صلہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ احسان اللہ کا ہے، البتہ وسیلے کی حیثیت سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ پینٹر ہے تو وہ اس سے فائدہ ہی کیوں نہ اٹھا لے۔ ایسے شخص سے ایسی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ ذرا اس ڈرائنگ روم کی دیواریں دیکھو اور انصاف سے کہو کہ یہ موجودہ پینٹ کیا اس کے شان ہے؟ رنگ و روگن ہونے کے بعد یہ کیسا لگے گا؟ شیخ صاحب نے جیسے اس کے خیالات پڑھ لیے، ایک بار پھر انہوں نے اپنی فہم و فراست کا ثبوت دیا تھا۔ الہی بخش نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کا جائزہ لیا۔ شیخ صاحب کی شرط تھی کہ اسے جواب انصاف سے دینا ہے، وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے انصاف سے کہا، اب درست فرماتے ہیں سر، دیواروں کو واقعی تازہ پینٹ کی ضرورت ہے، تو چلو میں تمہارا پورا گھر دکھا دوں۔ الہی بخش نے گھر دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے شادی کا کمرہ بھی دیکھ لیا۔ کمرے کی سادگی اور خوبصورتی نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس نے بڑی چاہت سے کمرے کا چپا چپا دیکھا، جیسے زیارت کے قابل کوئی متبرک مقام ہو۔ شیخ صاحب اسے پھر نیچے لے آئے۔ اب اپنی اجرت بتاؤ۔ وہ بولے۔ الہی بخش ہچکچایا تو انہوں نے کہا، دیکھو یہ کاروباری بات ہے، ہمارا تعلقات سے الگ۔ انہوں نے تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا، اس میں نہ شرماؤ، نہ میں تمہیں اجرت زیادہ دوں گا نہ کم، جو بنتی ہے وہ لوگے۔
آپ کام ٹھیکے پر دیں گے یا دہاڑی پر کرائیں گے؟ الہی بخش رنگ ساز الہی بخش بن گیا۔ دہاڑی پر؟ شیخ صاحب نے بلا جھجک کہا۔ دہاڑی 25 روپے روز ہوگی، مٹیریل آپ کا۔ شیخ صاحب نے کچھ نوٹ نکال کر اسے دیے۔ یہ 1000 روپے ہیں، پینٹ اور دوسری چیزیں تم ہی لاؤ گے، آخر میں صاحب دے دینا، اور ضرورت پڑے تو بیگم صاحب سے لے لینا۔ کلر آپ پسند کر لیں سر، میں کارڈ لا کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رنگوں کی تمیز نہیں، تم خود رنگ پسند کر لینا، میں اسے رنگ کرنے والے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ پچھلی بار بھی میں نے یہ کام پینٹر کے سپرد کیا تھا، لیکن اس نے مجھے مایوس کیا۔ امید ہے تم مجھے خوش کر دو گے۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے سر، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، الہی بخش نے اعتماد سے کہا۔ بس تو جاؤ اور کل سے کام شروع کر دو۔ الہی بخش جانے لگا تو شیخ صاحب نے اسے آواز دی، سنو، اگر کوئی حرج نہ سمجھو تو مجھے اپنی پیشانی کے اس زخم کے بارے میں بتاؤ۔ الہی بخش سوچ میں پڑ گیا، کیا بتائے اس زخم کے بارے میں؟ اسے تمغہ دیانت کہے یا نشان عشق؟ آپ کا کام پورا کرنے کے بعد بتا دوں گا سر۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، بشرطیہ آپ اس وقت بھی جاننا چاہیں۔ ٹھیک ہے الہی بخش، میں انتظار کر لوں گا۔ 12 دن بعد پورا بنگلہ یوں جگمگا رہا تھا جیسے ابھی تعمیر ہوا ہو۔ الہی بخش نے اپنے رنگوں کے انتخاب سے ثابت کر دیا تھا کہ رنگ ساز بھی فنکار ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت خوش تھے۔ الہی بخش ان کی آزمائش پر پورا اترا تھا، اس نے ان کے اندازے کی تائید کر دی تھی۔ شیخ صاحب میں انسان کو ایک نظر میں پہچان لینے کی قدرتی صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے اس پہلی نظر کے فیصلے پر کبھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ اعتبار وہ آزمائش کے بغیر کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ الہی بخش آزمائش سے گزرنے کے درمیان ہی قابل اعتبار ثابت ہو گیا تھا۔ بظاہر شیخ صاحب نے کرم دین کی تجویز مسترد کر دی تھی کہ الہی بخش کو ڈرائیور رکھ لیا جائے، لیکن در حقیقت انہوں نے اسے الہی بخش کی آزمائش سے مشروط کر دیا تھا۔ بنگلے کا رنگ و روغن کا ٹھیکہ ہی اس کی آزمائش تھا۔ الہی بخش کام شروع کر چکا تھا۔ ایک دن شیخ صاحب نے اپنے ایک دوست سے جو قریب ہی رہتے تھے اس سلسلے میں بات کی۔ یار وکیل صاحب، یہاں اچھا رنگ روغن کرنے والے ہی نہیں ملتے، انہوں نے کہا۔ یہ وہی وکیل صاحب تھے جن کے ہاں الہی بخش 2 بار کام کر چکا تھا۔ بات تو سچ ہے شیخ صاحب، لیکن مجھے قسمت سے بہت اچھا کاریگر مل گیا تھا۔ وہ کیفے لبرٹی کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے، الہی بخش نام ہے اس کا۔ شیخ صاحب نے اپنے تاثرات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ بھائی، قسمت سے اچھا کاریگر مل جائے تو وہ ویسے کھال کھینچ لیتا ہے، دہاڑی پر کام کراؤ تو کام لمبا کر دیتے ہیں، ٹھیکے پر دو حساب میں گھپلا کر دیتے ہیں۔ الہی بخش کا یہی تو کمال ہے، وکیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا ایماندار آدمی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ٹھیکے پر کام کرنے والا مزدور جتنا کام 1.5 دن میں کرتا ہے، الہی بخش 1 دن کی دہاڑی میں کرتا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ میں خود دربار میں اس سے کام کرا چکا ہوں۔ میں خود 2 بار اس سے کام کرا چکا ہوں۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے خود مشاہدہ کیا۔ الہی بخش صبح 9 بجے کام شروع کرتا تھا، 6 بجے وہ کام روک دیتا تھا۔ یہ معمول کے مطابق تھا، لیکن اس کے کام کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کے کام میں غیر معمولی بلکہ فنکارانہ صفائی تھی۔ 12ویں دن وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
الہی بخش شیخ صاحب کو حساب دے رہا تھا، پینٹ کے ڈبے کی یہ قیمت تو نہیں؟ شیخ صاحب نے اعتراض کیا۔ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس سے کم قیمت میں مجھے تو نہیں مل سکتا سر۔ شیخ صاحب اعتماد سے مسکرائے۔ انہوں نے اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح کیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، میری معلومات کے مطابق ڈبہ 110 روپے کا ملتا ہے، تم نے 98 روپے کا کیسے لے لیا؟ اب کہ الہی بخش بھی مسکرایا، دکان والے مجھے جانتے ہیں، میں ہمیشہ وہیں سے لیتا ہوں، وہ مجھے کنسیشن دے دیتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت خوش ہوئے۔ عام طور پر کاریگر زیادہ رقم کی رسید بنواتے تھے اور پیسہ بچاتے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ الہی بخش نے ان کو کم از کم 150 روپے کی بچت کرائی ہے۔ انہوں نے اسے اس کی اجرت دی، 100 روپے انعام کے طور پر دیے، پھر بولے، دیکھو الہی بخش، میں بزنس مین ہوں، نقصان کا سودا کبھی نہیں کرتا، ایماندار آدمی کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرا اپنا ہی فائدہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ الہی بخش ہنسنے لگا۔ رنگ و روغن کا کام کرنے والے کو ملازم رکھ کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ میں تمہیں اس بات میں ملازمت کی پیشکش تو نہیں کر رہا ہوں۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ جی سر۔ تو بس میں تمہیں ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا، سعدیہ کے لیے گاڑی انہوں نے 2 دن پہلے خرید لی تھی، مجھ پر تو یہ احسان ہوگا سر، مگر فائدہ زیادہ مجھے ہوگا۔ خیر، میں تمہیں 900 روپے تنخواہ دوں گا، رہنے کے لیے کوارٹر، کھانا گھر سے ہی ملے گا، تم صرف سعدیہ کی گاڑی ڈرائیو کرو گے، بولو منظور ہے؟ الہی بخش کیا بولتا، وہ تو کنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اور سعدی کی گاڑی، وہ اسے ہر جگہ لے جایا اور لایا کرے گا، اتنی قربت، اتنا بڑا اعزاز، یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ یہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، کہاں پہنچا دیا ہے مجھے اور کہاں تک لے جایا جائے گا۔ مگر پھر سے خیال آیا کہ وہ ناشکرا پن کر رہا ہے، اسے تو اس کی توقع سے بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اس کی خاموشی سے شیخ صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسے تنخواہ پر اعتراض ہے۔ دیکھو میاں، 25 روپے روز کے حساب سے تمہیں مہینہ بھر بھی کام ملے تو 750 روپے ملیں گے، میں تمہیں 900 دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر، یہ تنخواہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، کل مجھے ٹرائی دے دو اور کام شروع کر دو۔ تھینک یو سر۔ جاؤ کرمو تمہیں تمہارا کوارٹر دکھا دے گا، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ الہی بخش اٹھنے لگا تو شیخ صاحب نے کہا، ذرا ٹھہرو، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا؟ سر مجھے یاد نہیں۔ میں یاد دلاتا ہوں، وہ وعدہ تمہارے پیشانی کے زخم کے متعلق تھا۔ اوہو، وہ؟ الہی بخش ہچکچایا، بتانا نہیں چاہتے تو میں زور نہیں دوں گا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں ایسا وعدہ کبھی نہیں کرتا جو پورا نہ کر سکوں، مگر آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تم سناؤ، یہ ایمانداری کا صلہ ہے یا عشق کا حاصل؟ آپ خود ہی سن کر فیصلہ کر لیجئے۔ الہی بخش نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کی آنکھیں کہیں دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھیں، وہ برسوں پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، ان دنوں الہی بخش فوجیوں کی بیرکس میں رنگ و روغن کا کام کر رہا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی کاریگر تھے، وہ سبھی اس سے شاکی تھے، جب کہ فوجی خوش رہے تھے۔ ان کے نزدیک وہ ایک مثالی مزدور تھا۔ اس متضاد رویے کی وجہ مشترک تھی۔ الہی بخش کم سخن اور کم آمیز تھا، کام کے وقت میں وہ صرف کام کرتا تھا، یہ نہیں کہ کبھی چائے پینے میں لگ گیا یا کبھی سگریٹس لگا لی، وہ دوسرے مزدوروں کی طرح گپ شپ میں بھی نہیں لگتا تھا۔ پھر اس کے کام کی رفتار بھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں سے دوگنا کام کرتا تھا، اس بنا پر فوجی عزت کرتے تھے۔
وہ دوسرے مزدوروں کو لان تان کرتے تھے کہ وہ الہی بخش کی طرح کام کیوں نہیں کرتے۔ کئی بار مزدوروں کو تنبیہ کی جا چکی تھی کہ انہوں نے اپنے کارکردگی نہیں بڑھائی تو انہیں نکال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس پر ساتھی کاریگر اس سے خفا تھے۔ ایک دن کھانے کے وقفے میں ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ او بھائی الہی بخش، تو اتنا کام کیوں کرتا ہے؟ ایک نے کہا۔ یہ سوال ہی الہی بخش کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے کہا تو کیا کام نہ کیا کروں؟ کام کر، لیکن ہماری طرح ہم بھی تو کام کرتے ہیں۔ بھائی تمہاری میری رفتار میں فرق ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تیرے لیے اتنی سی بات ہے، ایک اور کاریگر بولا، لیکن اس کی وجہ سے ہم پر تو مصیبت آتی رہتی ہے، تو میں کیا کروں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا، اپنی رفتار کو ہمارے برابر لے آ۔ تیسرے نے مشورہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہی بخش نے حیرت سے پوچھا۔ او یار، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ پہلے نے جھنجھلا کر کہا، تھوڑی تھوڑی دیر میں گپ شپ کر لیا کر کسی سے۔ پیسے مجھے گپ شپ کرنے کے نہیں، کام کرنے کے ملتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، پر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں پڑتا ہوگا، الہی بخش نے ترشت لہجے میں کہا، میں حلال کی کھانا چاہتا ہوں۔ ویورز، عشق کا عین کی 10ویں قسط میں نے آپ کی نظر کی ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو اپنے جاننے والے رشتہ داروں دوستوں میں شیئر کیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔